کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے، مگر کشمیر چاہے سیٹلائٹ امیج بھی ہو، دنیا تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ سب کو، سب آرگنائزرز کو، آپ کی منسٹری کو، سول سوسائٹی کو، ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو، کہ آپ نے اتنے جوش و خروش سے، اور خاص طور پہ جو ہمارا پاکستان کا میڈیا آیا ہوا ہے یہاں پہ، کہ آپ لوگ ہمیشہ کشمیر کاز کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوں، آپ اس کو ایک عبادت سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے سامنے کشمیریوں کی آواز پہنچائیں۔ تو یہ بھی ایک اتنی بڑی جہاد ہے جو آج آپ کے اس ایونٹ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کشمیر کے کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ان کشمیری قوم کی ثقافت، ان کی آئیڈینٹی، وہ ہیں کون، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، ان کا لباس کیسا ہوتا ہے، ان کی شالیں کیسے ہوتی ہیں، اور اتنے دنیا کے سب سے خوبصورت ترین لوگ، آرٹسٹک ترین لوگ، اور آرٹ اور مصوری اور خوبصورتی کو اتنا پسند، اور ایک جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ جب میں چل کر آ رہی تھی، میں پرنسپل صاحبہ سے بھی یہ کہہ رہی تھی، مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں ڈل لیک کے قریب ہوں اور امن ہے، اور یہاں پہ جس طرح بچے سارے گھوم رہے ہیں، کھیل رہے ہیں پریوں کی طرح، تو بالکل وہ ایک جنت ہے جس کو ایک جہنم میں ہندوستان نے تبدیل کیا۔ مگر وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے شہداء ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، چاہے برہان وانی کی بات کریں شہید کی، چاہے مقبول بٹ شہید کی، افضل گری شہید کی، چاہے ہم بات کریں سعید علی گیلانی صاحب کی شہادت کی، اشرف سرائی صاحب کی شہادت، اور اس وقت بھی جو ہزاروں نہیں لاکھوں جو ہمارے کشمیری اس وقت جیلوں کے اندر قید و بند ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس مشن کو آگے لے کے چلیں کہ جب کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ آزاد ہو، اس سے پہلے کشمیری قوم کو یہ پتہ ہو کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اوڑھنا بچھوڑنا ہر پاکستانی کا جو ہے وہ کشمیر ہے۔ تو یہ اوڑھنا بچھوڑنا ہے جب آپ ہمارے کلچر کو پروموٹ کریں گے، جب آپ ہماری مشن کو پروموٹ کریں گے، اور ہماری امیدیں پاکستان کے ساتھ ہیں، اور دنیا بھر میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ اس طرح کے کلچرل جو فیسٹیولز ہیں، جس میں آپ کا کالج جو ہے وہ نمبر لے گیا ہے سب سے آگے، جس نے اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے ایک اتنا رچ ٹریبیوٹ دیا ہے۔ اور آپ کو میں ایک ہی چیز کہوں گی کہ کشمیری میں بہت جو خوبصورت بات ہے کہ آئی لو یو کو کشمیری میں کہتے ہیں لگی بلائی، اور اتنا خوبصورت میننگ ہے آئی لو یو کا کشمیری میں، جو پہلے الفاظ میں نے یاسین صاحب سے سنے تھے، اور مجھے کشمیری آتی نہیں تھی کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا آئی ول ڈائی فار یو۔ تو یہ کشمیریوں کا لو کا میننگ جو ہے، محبت کا میننگ ہے، اس کا مطلب ہے فنا ہو جانا۔ تو وہی محبت جو عشق ہے ان کے اندر، ان کی قوم کے اندر، اور ان کے اندر جو انسانیت کا جذبہ ہے، اور بہادری اور دلیری ہے کشمیری قوم کی، تو ہم نے بھی پاکستان میں بھی دکھانا ہے کہ ہر پاکستانی ان کے لیے مرنے کو بھی تیار ہے، ہر قربانی دینے کو تیار ہے، اور دنیا بھر میں ہم کشمیر کی تحریک کو لے کے جائیں گے، ان کی آواز بنیں گے، اور اسی طرح ہم اس تحریک کو زندہ رکھیں گے۔ اور میرا انٹرم سیٹ اپ میں نے پورے پاکستان میں کشمیر سینٹرز اسٹیبلش کروائے تھے، کیونکہ شارٹ ٹینیور تھا، تو میرا یہ خواب تھا کہ ہم لوگ اس طرح صرف یونیورسٹیز میں نہیں بلکہ اس کو پرائمری لیول پہ ہم کشمیر سینٹرز کریں۔ تو وانی صاحب نے ویری کائنڈ آف ہم، ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی اور میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، کیونکہ خود وہ مقبوضہ کشمیر سے ہیں، تو ان کے اندر تو خود ہی یہی تحریک کا ڈی این اے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ہم آرگنائز کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ واقعی میں آپ سری نگر کی گلیوں اور کوچوں میں آپ پھر رہے ہیں۔ تو لانگ لیو دس فرینڈشپ بٹوین the oppressed people of Kashmir and Pakistan, and Pakistan Zindabad, Kashmir